ریاض دہر میں نا آشنائے بزم عشرت ہوں، خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں۔ میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویائی، میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویائی۔ میں حرف زیر لب شرمندہ گوشے سماعت ہوں۔ پریشاں ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا، سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گرد کدورت ہوں۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے، کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں۔ نظر میری نہیں ممنون سیر عرصہ ہستی، میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں۔ نہ صحبا ہوں نہ ساقی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ ناظرین، اس نظم کا تعلق بانگی درا سے ہے۔ اس میں ٹوٹل 8 بند ہیں، جس میں سے پہلے بند کی تشریح میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں۔ ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی، پہلے آپ وہ دیکھیے گا، اس کے بعد یہ۔ ناظرین، دوسرے بند کے پہلے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے درد کی کیفیت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس ریاض دہر یعنی اس دنیا میں وہ بد نصیب شخص ہوں جسے ایک لمحے کو بھی مسرت خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ میں اس دنیا میں عیش و عشرت کی محفل سے بالکل بیگانہ ہوں۔ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا: دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ناظرین، اگر ہم پہلے بند کو دوبارہ سے دہرائیں تو پہلے بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میری آہ و زری یا شاعری پر کوئی غور نہیں کرتا، تو یہی بات یہاں دوسرے شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میری باتوں پر کوئی غور نہیں کرتا تو ایسے میں میری شاعری بھی افسوس کرتی ہے، میرے پیغام کو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، میری گویائی یعنی بولنے کی قوت و صلاحیت بھی افسوس کر رہی ہے، اور اب میں اس حرف کی مانند ہو گیا ہوں جسے بالکل آہستہ سے ادا کیا ہو کہ کسی کے بھی کان تک نہ پہنچا۔ ناظرین، بند کے تیسرے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں مٹھی بھر خاک ہوں لیکن اس کے باوجود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں دنیا کے کسی حصے کو فتح کر لینے والا سکندر اعظم کسی حیثیت رکھتا ہوں، یا پھر میری حقیقت جمشید کے پیالے کسی ہے جو خود تو باکمال تھا لیکن دوسروں کی مدد ان کی خدمت کے لیے وقف تھا، بالکل آئینے کی طرح، یا پھر صرف گرد کدورت یعنی بالکل حقیر گندی مٹی کا ڈھیر یا بے قیمت چیز۔ ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جمشید کے پیالے سے کیا مراد ہے۔ دراصل جمشید ایران کا نیک بادشاہ تھا جس نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی۔ ناظرین، ایرانی تاریخ دانوں کے مطابق جمشید کے پاس ایک پیالہ تھا۔ اس پیالے کے ذریعے جمشید زمین کے چپے چپے کا حال معلوم کر لیتا تھا۔ اس پیالے کا ذکر اردو ادب میں بہت بار کیا گیا ہے۔ وہ اس پیالے کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ نظم کے دوسرے بند کے چوتھے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سب کے باوجود میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری ہستی مقصدی کائنات ہے، میری ہستی قدرت کا مقصد ہے،
اور میرے لیے ہی یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ ناظرین، بظاہر تو انسان مشت خاک ہے، مگر اس کی حقیقت خاکی نہیں ہے، نوری ہے۔ پھر آگے 5ویں شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک خزانے کی حیثیت رکھتا ہوں، مگر ایسا خزانہ جو کسی صحرا میں چھپا دیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے ابھی تک کوئی اندازہ نہ کر پایا کہ میری حقیقت کیا ہے اور میں کس کی دولت ہوں۔ اور پھر 6 شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کائنات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ایک پوری دنیا اپنے اندر سمائے بیٹھا ہے، وہ خود ایک سلطنت کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب کوئی شخص اس حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ باہر کی اشیاء کو دیکھنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، نہ صہبا ہوں، نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں، نہ پیمانہ، میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ یعنی نہ تو میری حقیقت شراب سی ہے، نہ ساقی ہوں، نہ مستی، اور نہ ہی پیمانہ۔ ناظرین، مان لیجئے کہ کائنات میخانے کی طرح ہے، تو اقبال فرماتے ہیں کہ انسان اس میخانے میں نہ تو شراب ہے، نہ ساقی ہے، نہ مستی ہے، نہ پیمانہ، بلکہ اس میخانے میں موجود ہر چیز، ہر اشیاء انسان کی بدولت ہی ظہور میں آئی۔ انسان ہی ان سب اشیاء کی حقیقت ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر کسی شے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں، نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے ہے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ خیر، پھر ناظرین، بند کے آخری شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں ساری کائنات کے راز کو دیکھ سکتا ہوں۔ یعنی علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کا دل وہ آئینہ ہے کہ جس میں ساری کائنات کے راز موجود ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرے اور اپنے دل کے آئینے میں جھانکے تو اسے ہر سوال کا جواب، ہر راز وہیں سے ہی مل جائے گا۔ دل جب آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے تو از خود وہ کائنات کے حقائق کو جاننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اقبال اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں وہی کہتا ہوں جو کچھ دل کے آئینے میں دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، اس پورے بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی ہی حقیقت سے انسان کو واقف کروایا ہے، وہ حقیقتیں جن کو انسانوں نے فراموش کر دیا ہے۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ نظم کے اس بند کو سمجھنے کے بعد میں نے سورۃ الانسان کو پڑھا ترجمے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، یقیناً ہم ہی نے اسی کو راستہ بھی دکھا دیا، اب خواہ شکر گزار ہو خواہ نا شکرا۔ ناظرین، اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ جیسے علامہ اقبال نے اسی آیت کی تفسیر یہاں بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے انسان کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے۔ ہر چیز انسان کے اپنے اندر موجود ہے، انسان کے دل کے آئینے میں ہر راز موجود ہے۔ اگر انسان اس دل میں جھانکنے اور اپنی باطنی حقیقت کو جان لے تب ہی وہ اصل منزل تک پہنچ پائے گا، اور تب ہی وہ خدا سے محبت کر پائے گا کہ نظر میری نہیں ممنون سیرے عرصہ ہستی، میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں۔